میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا نواسا آ جائے تو میں اس کے لیے ممبر چھوڑنے کا مجاز نہیں ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے ممبر چھوڑ کر کے ان کو اپنی آغوش میں بٹھا رہے ہیں۔ حضور سجدے میں ہیں تو حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو آقا کریم اتنی دیر تک سر نہیں اٹھاتے جب تک وہ اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترتے۔ نماز تو رب کی ہے، لیکن حسین ابن علی کے لیے سجدے کو طول دیا جا رہا ہے۔ حضور جانتے تھے آج میں ان کے لیے سجدے کو طول دے رہا ہوں، ایک وقت آئے گا سجدے کی آبرو حسین بچائے گا، اور جس طرح حسین ابن علی نے سجدہ کیا قیامت تک سجدے کی لاج رکھ لی۔ کوئی ایسا بھی سجدہ کسی نے کیا ہوگا جو حسین ابن علی نے کیا، لیکن یہ کائنات کا انوکھا باپ ہے۔ اللہ اکبر! قاتل تیغ برا لیے کھڑا ہے اور جسم میں نیزے کھبے ہوئے ہیں اور تیروں پہ تیر برس رہے ہیں، لیکن یہ پیشانی رب کے حضور جھکی ہے اور زباں پہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ میں یزید کو اعلیٰ نہیں، رب کو اعلیٰ مان رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اور جب دست قاتل نے سر حسین کاٹ لیا اور نیزے کی نوک پہ چڑھایا، اس لیے کہ ہم فاتح بن گئے، تو جب سر کو نیزے پہ پرویا تو کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور چہرے کا رخ زمین کی طرف کیا، اور ایسے پرو کے نیزے میں رکھا تو کسی نے اس کو بھی نظم کیا اور اپنے تصور سے کیا خوب مضمون باندھا، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے رو، کہ جب حضرت امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا تو کٹی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور پیشانی اور سر نیچے کی طرف، تو شاعر کہتا ہے بآں کے سر نیزے پہ، وہ دیکھو سر نیزے پہ ہے لیکن سوئے زمیں ہے رو، لیکن چہرے کا رخ زمین کی طرف ہے، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ ابھی ایک سجدہ کیا تھا کہ دست قاتل نے سر حسین کاٹ لیا تو امام حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل گئی۔ اللہ اکبر! یہ ہیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرفات کی وادی تھی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا کوئی شخص آ رہا تھا حاجی، تو اونٹ سے کہیں گر گیا، ٹھوکر لگی تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو اسی حالت میں انتقال ہو گیا، تو لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ عرض کی حضور ایک شخص اونٹ سے گرا ہے حالت احرام میں اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو فرمایا اس کو غسل دو اور اس کو اسی احرام میں یوں ہی کفن دے کے دفن کر دو، اور فرمایا کل قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے یہ شخص ملبیاً تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا، چونکہ جس حالت کے اندر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جائے، تو پھر کہا یہ ملبیاً تلبیہ پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ اب اس کو سامنے رکھیں تو حسین ابن علی کا سر سجدے میں کٹا، حسین آج بھی سجدے میں ہے، قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے حسین سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ اتنا طویل سجدہ کسی نے نہیں کیا ہوگا جو سجدہ حسین ابن علی نے، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، ان کو فخر کرنا چاہیے، ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ایسا مقتدا کہ اتنے زخموں کے باوجود بھی دامن صبر نہیں چھوڑا، دامن رضا نہیں چھوڑا۔ یہ ہیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کے نقوش پاک کی برکتیں اس امت کا مقسوم فرمائے۔ یہ حسین ابن علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی ہنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا، زخم سے خون بہ رہا تھا، 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال،
دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں، نالا و شیون نہیں، چیخ و پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے۔ مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے، اور لشکر یزید میں غوغا مچ گیا، نقارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے، اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا۔ لیکن لشکر یزید سے ہی آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے، اللہ اکبر، حسین آج بھی سجدے میں ہے، بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی گردن آسمان کی طرف، یوں نیزے پہ پرویا گیا۔ اللہ اکبر، ایک شاعر نے نقشہ کھینچا، بآنکھ سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ دیا، کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا مچل رہی ہے۔ یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ، ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ آج پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تیمم کر لیتے ہیں، آج اپنے خون کو اوڑھ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ جب حضرت امام حسین اور دوسرے آیان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیے گئے۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی 71 افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ، اور 10 سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان کو رون دو، اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آوان و انصار کو جو ہے وہ روندا گیا، حتیٰ کہ ان کی استخوان مبارک، ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں۔ روننے سے قبل ان کا لباس اتار لیا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے۔ اللہ اکبر، کیسی دردناک گھڑیاں تھیں۔ یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مصرب بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کے گھر ان کو لے گئے، تو 2 کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے، تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے۔ اللہ اکبر، حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور کے علم بردار